السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، وہ ختم رسل دانائے سبل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آئیے قرآن مقدس کی آیت کے پیش نظر آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں ہم سب مل کر کچھ گفت و شنید کریں، کچھ بات چیت کریں دین کی سطح پر۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ رسول و آل رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بعثت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نسبت سے ہم تمام امتی ہونے کی حیثیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حاضر آئے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ذکر میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہاں جگہ چھوٹی ہے یا تعداد کم ہے۔ دراصل تعداد کسی چیز کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ تعداد کسی چیز کی اکثریت اور اقلیت یا قلت اور کثرت جو ہوتی ہے نا، وہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہم اس کو دوسری بھاشا میں ایسا بولتے ہیں کہ کوانٹیٹی نہیں دیکھنا چاہیے، کوالٹی دیکھنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں عبادت کی کثرت پر توجہ نہیں دیتا ہوں، میں عبادت کی کثرت اضافہ تعداد پر محنت نہیں کرتا ہوں، میں اس کی قبولیت پر محنت کرتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر عبادت قبول ہو گئی اور اگر تھوڑی بھی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، اور اگر بہت ہے اور قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کثرت اور قلت، کم اور زیادہ، یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ معنی یہ رکھتی ہے کہ ہم کس نیت سے، کس غرض و غایت سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم رحمت للعالمین کی نسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہاں بھی اور ہر جگہ یہی ہونا چاہیے کہ باتیں رحمت کی ہو، محبت کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ہو۔ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بھی ہے، اور اس طرح کی محفلوں کو سجانے کا مقصد بھی ہے کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، ان کا آنا یہاں کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، اور ان کے پیغام کے تحت ہماری زندگی کیا ہے۔ اس طرح کی کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ مجھ کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے یہاں پر، لیکن اللہ کی ذات سے ہر بار کی طرح اس بار یقین ہے کہ بات 1 گھنٹے میں شاید ختم نہ ہوئی تب بھی آپ پر گرا نہیں گزرے گی، بار نہیں آئے گی اس چیز کی بات کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ہم سب کا حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو جاگا کرتے تھے، جن کے پیر مبارک میں ورم آتے تھے، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے تو بری تھے۔ نبی جس کو کہتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے،
تو وہ ساری مغفرت کی دعائیں، وہ گریہ و زاری، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ آنسوؤں کا بہنا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب امت کے لیے تھا۔ تو نبی نے تو اتنے رت جگہ ہمارے لیے کیے ہیں، اتنی کثرتیں کی ہیں، اتنے مجاہدے کیے ہیں، تو اس نبی کے سلسلے میں ہماری محبت کا بھی یہ حق ہے کہ ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی قربانی دیں۔ اور اس سے اچھا ہمارے لیے منافع کا سودا ہی کیا ہوگا کہ پوری دنیا واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر محو ہے۔ آپ کو، ہم کو اللہ نے اپنی ہدایت سے یہاں اس کے ذکر میں جمع کیا ہے، تو یہ پورا کا پورا نفع ہے۔ اور پھر میں یہ معاونین سے بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سوچنے گا کہ لوگ کم ہیں، جگہ چھوٹی ہے، یا چھوٹی محفل میں آنے والے نے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں ایسا ایسا ہے، وہاں جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ دریا کے کنارے ایک موج چلی، سمندر کی ایک موج نے ہزاروں مچھلیوں کو دریا کے کنارے پر پھینک دیا۔ اب ایک شخص ہمدردی کے ناطے، مچھلی باہر نکلتی ہے تو تڑپتی ہے نا پانی میں، تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو اٹھا اٹھا کر وہ پانی میں پھینکتا تھا۔ پانی میں پھینکنے کے بعد اس عمل کو وہ کر رہا تھا، اب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں باہر پڑی ہے، موج کے ذریعے باہر آئی اور پھر اندر نہ جا سکی وہ۔ تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا ڈھیر مچھلیوں کا لگا ہوا ہے، تیرے اس طرح مچھلیاں پھینکنے سے کیا زیادہ فرق پڑنے والا ہے؟ تو اس شخص نے پھر ایک مچھلی کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ تو پانی میں جاتے ہی مچھلی کو نئی زندگی ملی، اور نئی زندگی پا کر وہ اپنے شاہانہ انداز میں پانی کی گہرائیوں میں خوش ہو کر غائب ہو گئی۔ تو پھر مچھلی پھینکنے والے نے اس کو جواب دیا کہ کسی کو کچھ فرق پڑے نہ پڑے، اس کو فرق پڑا، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا نتیجہ نکالنے والے ہم نہیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نتیجے کا کل مالک اللہ ہے۔ قرآن میں بھی مسلمانوں کو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نتیجہ کہاں مانگا ہے؟ رزلٹ اللہ نے کب مانگا ہے کہ اس کو مسلمان بناؤ، ہاں کسی کو کافر مت بناؤ، لیکن اس کو مسلمان بناؤ، اس کو مسلمان بناؤ، تم نے کتنے بنائے، یہ نتیجہ نہیں پوچھنے والا ہے اللہ، لیکن کوشش کا تقاضا ہے، کوشش کا مطالبہ ہے۔ تو ہم کوشش کرنے والے لوگ ہیں، کوشش ہم کو کرنا ہی پڑے گی۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے تحت چند باتیں۔ آج حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا دن ہے، اسا اقوال کے مطابق، مفسرین کے متعدد اقوال کے مطابق۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا، پیدائش، اسی کو مولود کہتے ہیں۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد، مولود، تولد، ولد، یہ کیا ہے؟ سب جو اردو والے ہیں یا عربی والے ہیں یا علم والے ہو جاتے، ان سب کا تعلق پیدائش سے ہے۔ تولد ہونا، مولود ہونا، مولود کا ذکر ہونا، میلاد ہونا۔ اب اس کو آپ سیرت النبی کانفرنس کا نام دیں، عظمت رسول کانفرنس کہے، یا میلاد رسول کانفرنس کہے، وہاں پر نبی کے پیدا ہونے اور نبی کے قانون کا جہاں ذکر ہوگا، ہر محفل میلاد ہوگی یا محفل سیرت النبی ہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آئے ہیں۔ پاکیزہ ارحام سمجھتا ہے؟ رحم، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ رہتا ہے، بچہ پنپتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رحم۔ تو رحم کی اسلام میں کتنی زیادہ گنجائش ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جہاں پنپتا ہے نا، اس حصے کو بھی رحم کہا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، تو زمین پر آنے کے بعد ہم کو لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ پیر کے دن 12 ربیع اول کے مطابق، سنہ عیسوی کے مطابق 571 عیسوی 20 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 750 سال کے بعد۔ تب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا دو نبی کے بیچ کا، پیغمبر مسلسل بھی آئے ہیں اور وقفہ بھی ہوا ہے۔ ہمارے نبی اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 750 سال کا فاصلہ ہے. اسی لیے تو آپ دیکھو نا کہ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے، اسلامی کیلنڈر 1400 پہ چل رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا کیلنڈر 2000 پہ چل رہا ہے. تو یہ خود بخود جو ہے ہم کو سمجھاتا ہے کہ ایک لمبا فاصلہ ہے. اس فاصلے کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے انہیں موحد کہا گیا ہے اگر انہوں نے اللہ کو ایک مانا. پیغمبر جب چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر گمراہ ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس پر. ان گمراہ کن ماحول میں، کفر اور زندیقیت کے ماحول میں اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ ایک ہیں، تو پھر یہ خیال اس کو موحد بنا دیتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے. کیونکہ نبی تو کوئی ہے نہیں، وہ کلمہ کس کا پڑھے گا؟ تو ایسے لوگ جو دو نبیوں کے دور کے بیچ میں ہوتے ہیں نا، اور اگر وہ بت پرستی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، تو پھر وہ موحد کہلاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ جو ہے یہ بھی دراصل موحدین میں سے ہیں. تاریخ اسلام کے آخر کے جو موحد ہے وہ ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی لگتے ہو رشتے میں، خالازاد یا پھوپھیزاد. یہ اس وقت کے بڑے عالم بھی تھے اپنے دور کے. وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہی آخری نبی ہے. انہوں نے جان لیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہی آخری نبی ہے، لیکن حضور نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، تو کلمہ کیسے پڑھتے؟ اور اتفاق کے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ موحد ہے. یہ موحد میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ کچھ باتیں جڑنے والی ہے. لیکن آپ اگر مسلسل میرے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیں گے، ہم لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں گے سبحان اللہ کے ذریعے، جزاک اللہ کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے کہ ہم کو بات کرنے میں آسانی ہوگی. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پشتے آدم سے ہے اور نسل حضرت ابراہیم سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کی حدیث میں کہتے ہیں نا حضور کی قربانی میری اور میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کا جو نسل کا سلسلہ ہے، حضور کا جو ونش ہے، حضور کی جو نسل ہے، نسب ہے، یہ کہاں پر ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم پر. اور پھر وہ سلسلہ آگے جا کر حضرت آدم پر پہنچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جو ہے نا، نسب پڑھنا بھی برکتوں کا سبب ہے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوا ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعیل ابن ابراہیم. اس طرح حضرت ابراہیم سے یہ سلسلہ مکہ المکرمہ پر پہنچتا ہے. فہر بن مالک ایک طاقتور شخصیت کا نام ہے. فہر بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے اوپر کا سلسلہ. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں معلوم ہے؟ کہ ہم نے اس محفل کا نام دیا ہے محفل میلاد، ولادت. تو رسول کی ولادت کا تعلق رسول کے سلسلے سے ہے. تو فہر بن مالک ایک طاقتور اور شجاعت کی بنیاد پر غالب رہنے والے انسان تھے. اس لیے اس دور میں انہیں کہا گیا قریش. تھوڑا سا بچے اگر آگے آتے ہیں تو پیچھے والوں کو تھوڑی سی گنجائش نکلیں گی، تھوڑا سا آگے آ جائے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. ایک گھنٹے میں نہیں ختم ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو فہر بن مالک کا نام قریش کیوں پڑا؟ اس لیے کہ وہ طاقتور تھے، اور عربی میں سمندر کے طاقتور جانور کو قریش کہتے ہیں. تو حضور کا جو ہے قبیلہ قریش ان کے پردادا سے اوپر سے آیا ہے. قریش یہ چھوٹی کاف سے کھال کھینچنے والے قریش نہیں ہے، یہ سمندری طاقتور مخلوق کی بنیاد پر بڑے کاف سے قریش ہے. حضور کا قبیلہ کیا ہے؟ قریش. پھر حضور کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم. ہاشم یہ سب سیکھنا چاہیے، ہمارے حضور کا سلسلہ ہے نا. حضور کے پردادا کون ہے؟ ہاشم. ہاشم کا اصلی نام ہے عمر، جس کو اردو والے اکثر عمرو بھی پڑھتے ہیں نا ذاکر سر، عمرو، حالانکہ اس کو عمر ہی پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ من کے بھلے انسان تھے. کون؟ ہاشم، حضور کے پردادا. جب عرب کی زمین پر قحط پڑا
تو لوگ محتاج ہو گئے. لوگوں کے لیے اور مکہ کے حاجیوں کے لیے یہ کیا کرتے تھے؟ اونٹ ذبح کرتے تھے. اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد پھر بڑی بڑی روٹیاں بناتے تھے اور ایک سرید بناتے تھے. ان روٹیوں کو سالن میں ڈال دیتے تھے, ایک ڈش بن جاتی تھی, اور اس سے وہ ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتے تھے. روٹیوں کے ٹکڑوں کا گوشت کے سالن میں ملا کر ایک نئی مشروب, ایک نئی غذا بناتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے قحط کے زمانے میں. اس کی وجہ سے عمرو کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم, یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا, روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا, ہے نا. پھر ہاشم کے بیٹے حضرت عبداللہ. عبد المطلب حضور کے دادا ہیں. حضور کے دادا کی پیشانی میں وہ نور نبوت چمکتا تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں پایا گیا. یہ مفسرین کہتے ہیں نا. تو حضرت عبداللہ کے والد بھی بڑے نیک, بت پرستی سے پاک. ملک شام کے یہودی جو ہے نا, یہ اچھے سے جانتے تھے کہ محمد نام کا ایک پیغمبر جو آنے والا ہے وہ یہودیت کی مخالفت کرنے والا ہے اور ہمارے باطل عقائد سے اس کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. تو اس وقت کے کاہن, اس وقت کے راہبوں نے دیکھ لیا تھا کہ عبداللہ کے گھر جو بچہ ہے نا, یہ بچہ عبداللہ کے ذریعے ہی آنے والا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک سازش رچی تھی کہ ہر بار حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ لوگ. ایک دن وہب بن مناف, یہ کون ہے؟ حضرت آمنہ کے والد. وہب بن عبد مناف, یہ ہے حضرت آمنہ سلام اللہ کے والد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا. تو ایک دن وہب بن مناف نے ایک منظر دیکھا کہ جنگل میں کچھ لوگوں نے, کچھ یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا. اس حملے کی زد سے بچنے کا معاملہ ہونے سے قبل انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی مخلوق نے یہودیوں کو بھگا دیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کر دی. تو ان کے ذہن میں یہ بات گونجنے لگ گئی کہ یقیناً عرب کا یہ بچہ کسی غیر معمولی خوبیوں کا مالک ہے, اسی لیے اللہ کی طرف سے اس کی غیبی حفاظت ہوتی ہے, ہو رہی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی, مقدس بیٹی کا رشتہ نکاح اس عبداللہ کے ساتھ کر دوں گا, اور ان کی اس کوشش کو اللہ کی رضا کے تحت کامیابی ملی. اس طرح حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا, اور اس نکاح کے سبب سے جو پیغمبر زمین پر مبعوث ہوا ہے اسی کو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو ایک عظیم پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم میں موجود ہوئے. 2 مہینے کے بات نہیں ہے, 2 مہینے کا وجود حضور کا اپنی ماں کے شکم میں تھا. حضرت آمنہ خاتون جو ہے 2 مہینے کی حاملہ تھی کہ ایک تجارتی سفر پر حضرت عبداللہ کا ان کے ننیال کے ایک گاؤں میں انتقال ہو گیا. تو یہ در یتیم ہے, باپ کا سایہ زمین پر آنے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا. ترکے میں کیا چھوڑا تھا؟ ام ایمن جیسی ایک لونڈی, کچھ اونٹ, کچھ بکریاں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں. اس سے زیادہ وراثت حضرت عبداللہ نے حضور کے لیے نہیں چھوڑی تھی. لیکن جو لونڈی تھی, باندھی تھی, ام ایمن, وہ بڑی نیک طینت تھی, اس نے حضور کی بڑی خدمتیں کی ہے. یہی سبب ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر آگے چل کر ام ایمن کا نکاح حضرت زید بن حارث سے کیا, جس کے سبب سے حضرت اسامہ بن زید جیسے عظیم صحابی پیدا ہوئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ظاہر ہونے میں کچھ مہینے باقی تھے. اچھا, اس مہینے پر مجھ کو بات یاد آئی جو میں نے 2 مہینے کہا, یعنی 60 دن. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے, اپنے ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی روزی, اس کا رزق, اس کی موت اور اس کی حیات سب لکھ دیتا ہے نا. تو تم ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں تب ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے, ہماری موت لکھ دی گئی ہے, ہماری حیات واضح کر دی گئی ہے. اب کوئی رکاوٹ اگر دھندے کاروبار میں آتی ہے
تو اپنے اعمال کا محاسبہ پہلے کرنا چاہیے، بابا کے پاس بعد میں جانے کا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں روزی جو ہے نا، تمہاری روزی ایسا تلاش کرتی ہے جس طرح مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. کسی کی موت ہے ٹلتی ہے نہیں، موت کا فرشتہ اس تک پہنچتا ہے، وہ کہیں بھی بھاگ جائے. تو اسی رفتار سے روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے اور اس تک پہنچ کے رہتی ہے. تو جب روزی کا معاملہ اتنا مقدم ہے کہ وہ ملنے والی ہے، رب کا فیصلہ ہے، تو پھر کاروبار میں اس نے رکاوٹ ڈالی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ پچھلے مہینے کی نسبت سے ہو رہا، محرم سے کے بعد جو سفر آتا ہے نا پچھلا مہینہ، اس میں بھی لوگوں کے اس طرح کے نظریات اور عقائد ہوتے ہیں کہ سفر میں نحوستیں آتی ہے، بلائیں تیز ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حضور فرماتے ولا سفر کچھ بھی نہیں ہے. سب ہماری شامت اعمال ہے، ہم نے دماغ میں بٹھا دیا ہے میرا یہ ہو گیا ہے، میرا وہ ہو گیا ہے، فلاں بوڑھی نے مجھ پر جادو کی ہے. کس کے پاس اتنا زیادہ وقت آج نہیں ہے. کہانت ہے، جادو ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن پہلے خود کا بھی تو کیلکولیشن کرو کہ ہم کہاں چک رہے ہیں. ہمارے چک کی درستی پہلے ہونا چاہیے، ہمارے غلطیوں کا ازالہ پہلے ہونا چاہیے. اس کے بعد تم دیکھو تمہارے معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں. اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، فلاں نے روزی روک دیا ہے. اب اگر کوئی بابا یا کوئی سڑک چھاپ آپ کو یہ کہے کہ تمہاری روزی روک دی گئی ہے، تو اس سے کہو کہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ روزی تو بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. ہاتھوں میں تقدیر کی لکیریں ڈھونڈی جاتی ہے. یہ کیا تقدیر کی لکیریں ڈھونڈنے والی چیز ہے؟ تقدیر تو اللہ نے ان کی بھی بنائی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو لکیروں میں تقدیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو تقدیر لکیروں میں بھی نہیں ہے، تقدیر اللہ کی بارگاہ میں. ارے ہم تو ایمان لاتے ہیں نا، آمنتو باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والخیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ سب کیا ہے؟ ہمارا دولہا بھی بیچارہ 10-20 سال میں ایک بار نہا دھو کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو قاضی اس کو بھی پڑھا دیتا ہے. ویسے تو اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ قضائے مبرم، قضائے مقدم، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھائی اور برائی پر میں ایمان لے آیا. تو سب چیزیں جب اللہ کے پاس مقدم ہیں تو پھر ذہنی طور پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو. ہاں جادو ہے، کہانت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن پورے سماج کے جادو کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لے رکھا ہے کہ سب کو جادو ہی ہو رہا ہے. پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. جادو وغیرہ کے معاملات بہت بات کے ہیں، اور جادو کے لیے پھر تم کو بتائے گئے نا، چاروں کل پڑھو، سورہ والناس پڑھو، قرآن کی آیتوں کا ورد کرو. سارا علاج کائنات کے ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے، جس کو ہم نے طاق پر رکھا ہوا ہے، جس کو ہم کھولتے ہی نہیں ہیں. قرآن خوانی ہونا چاہیے، لیکن قرآن خوانی کے لیے صرف نہیں ہے. ثواب ضرور ملے گا، ہر لفظ ہر حرف پہ ثواب ملے گا، مرحومین کو بھی ایصال ہوگا. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ پوری زندگی کا سسٹم ہے، بائیلاز ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کا، اخروی معاملات کا پورا سانچہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کو استعمال میں لانا چاہیے. تو بہرحال قرآن مقدس ہر چیز کا علاج ہے. تو پہلے اپنا محاسبہ کرو، جادو بعد میں دیکھو جادو کس نے کیا ہے. سورج گہن ہو گیا تو وہ عورت چھری سے پیاز نہیں کاٹ رہی ہے، بچے کا ہونٹ کٹ جائے گا. اگر حاملہ عورت نے سورج گہن کے دن کچھ کاٹ دیا نا چھری سے، تو وہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ہونٹ کٹے گا. اچھا نشانہ بھی کتنا پاورفل ہے، وہ بچے کا کان نہیں کٹتا ہے، آنکھ نہیں کٹتی ہے، ہونٹ ہی کٹتا ہے اس کا، اور کچھ نہیں کٹتا ہے. یہ سب فرسودہ کافرانہ باتیں مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتی ہے. ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ. ارے مولانا عبدالسلام آئیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاملات پہلے خود کے ہم کو احسن کرنے چاہیے، اچھے کرنا چاہیے. ایک بزرگ نے اسی قسم کا سوال کیا تھا. ایک سوال کرنے والے سے ایک شخص پہنچا اللہ کے ایک بزرگ کے پاس.
کہا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں الٹا ہی ہوتا ہے، کچھ سیدھا نہیں ہوتا ہے میرا ہر معاملہ بگڑتا ہے، میری ہر بات بگڑ جاتی ہے، ہر بات الٹ جاتی ہے، میرا پورا کھیل بگڑ جاتا ہے، میں جو کرتا ہوں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم نے کیا مہر دیکھی ہے؟ مہر؟ تو اس نے کہا کہ مہر دیکھیے۔ مہر کس کو بولتے ہیں؟ اسٹیمپڈ۔ تو مہر، اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہوں، سکہ بھی جس کو کچھ لوگ بولتے ہیں، اسٹیمپ۔ کہا کہ مہر میں لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا مہر میں لکھائی الٹی ہوتی ہے۔ اسٹیمپ الٹا بنتا ہے تب وہ کاغذ پہ سیدھا بنتا ہے نا۔ مہر میں لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ الٹی ہوتی ہے۔ تو بزرگ نے پوچھا پھر یہ لکھائی سیدھی کب بنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب مہر کاغذ پہ ٹک جاتی ہے تو وہ سیدھی بن جاتی ہے۔ تو بزرگ نے بھی یہی کہا کہ تیرے کام اسی لیے بگڑتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنے تمام الٹے معاملات سے باز آ جا، اور جس طرح مہر ٹکتی ہے تو اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیک دے، تیرے سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سیدھا پہلے خود ہونا چاہیے، بدگمانی پہلے ہی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نا، انا عندہ ظنی عبدی، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ پہلے ہم بدگمانی کرتے ہیں، یہ برا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کھایا ہوگا، اس نے وہ کھلایا ہوگا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم جیسا سوچتے ہو نا میں ویسا ہی کرتا ہوں، میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ پہلے تم بدگمانی کر کے میری قدرت کو چیلنج کرتے ہو، پھر وہی ہوتا ہے جو تم نے بدگمانی اپنے اندر پالی ہے، تو تمہاری بدگمانیوں کا بڑا دوش ہے اس کے اندر۔ ایک مفکر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اللہ کہتا ہے، تھوڑا خاموش رہو، پورے تقریر کا نچوڑ بھی اس جملے کو بولا جا سکتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ بندے تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو اس کی چاہت پر جب بندہ اپنی چاہت کو ڈال دے تو پھر اللہ کی چاہت ملتی ہے، اللہ کے مثبت اور اچھے فیصلے ملتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ دیکھو بات سے بات کہاں چلی جاتی ہے، وقت پھر سمٹنے لگ جاتا ہے۔ تو 2 مہینے میں ہی حضور اپنے باپ کے سائے سے دنیاوی سطح پر محروم ہو گئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ظاہر ہونے میں چند مہینے باقی تھے۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار کرتا ہے، جو کائنات کو اشارہ دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ سورج ڈائریکٹ نہیں نکلتا ہے، پہلے پو پھٹتی ہے، سفید اجالا پھیلتا ہے، ہلکی کرنیں آتی ہے، پھر سورج بعد میں آتا ہے، تو اشارہ پہلے ملتا ہے۔ آپ کو بھی پو کا پھٹنا دکھ سکتا ہے، صبح کا روشن ہونا دکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کو فجر کی نماز میں جماعت سے آنا پڑے گا، پھر مسجد کے گیٹ پہ ہی تم کو سفیدی نمودار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہے نا۔ تو چند مہینے حضور کے بعثت کے دنیا میں آنے کے باقی تھے، تو یہ اشارے اب شروع ہو گئے تھے کہ ایک برکت والا پیغمبر زمین پر آنے والا ہے۔ اصحاب فیل کی ہلاکت، عرب کے زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، کعبۃ اللہ میں بتوں کا سر کے بل گر جانا، یہ ساری علامتیں اسی بات کی دلیل تھی کہ ایک عظیم پیغمبر آنے والا ہے نا۔ آتش کدے فارس، متفقہ طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ آتش کدے فارس سرد ہو گیا۔ فارس ایران، فارسی، ہم لوگ اس کو پارسی بھی بولتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ فارس میں، ایران میں یہ الاؤ جو ہے 1000 سال سے جل رہا تھا، وہ آگ کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ خدا مانتے تھے نا۔ لیکن حضور کے آنے سے پہلے خود بخود آتش کدے فارس بجھ گیا، وہ آگ سرد ہو گئی۔ یہ جلالت تھی نبوت کی، اللہ کے آنے والے پیغمبر کی رحمت تھی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ ویسے بھی تو حضور دنیا میں لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن کر آئے ہیں۔
دنیا میں بغض، عناد، ظلم، حسد، تکبر، چغل خوری، زیادتی، تمام قسم کی آگ کو سرد کرنے کے لیے ہی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آگ کا جو اچھا استعمال ہے اچھا ہے، آگ کھانا کھانے کے لیے استعمال کرو، پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرو، آگ کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو آگ کا بلا وجہ استعمال جو ہے اس کو روکنے کے لیے حضور آئے ہیں۔ آتش، آگ کا استعمال آتش بازی میں بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ آگ مخالفت میں تھی، رحمت کے مخالفت کا معاملہ ہے، رحمت آئی اس لیے وہ زیادتی والی آگ بجھ گئی۔ تو اب دولہے کے استقبال میں بم پھوٹ رہا ہے، دلہن کے استقبال میں بارود پھٹ رہا ہے، نکاح ہونے کے اعلان میں پھل جھڑیاں پنڈال سے باہر جو اچھلتی ہے نا، یہ سب کے سب آتش بازی ہے، یہ سب کے سب حرام ہے۔ تو ان حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ عید میلاد کا پیغام ہے، حضور کے بعثت سے پہلے کا پیغام ہے کہ آتش کدے فرض بجھ گیا۔ اس پر عمل کون کرتا ہے؟ ہم سب دعوت کرتے ہیں، اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب خود پر آتی ہے نا تو سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ پھر ایک بہانہ سامنے رہتا ہے، بیوی نہیں مان رہی ہے اور بچے نہیں مان رہے ہیں، اور تمام حکم، تمام احکام ہم لوگوں پر لگاتے ہیں۔ کتنی جگہ پر اب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ لڑکی کے شادی میں کھانا نہیں ہے، سادگی سے لڑکی کی شادی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چھوہرے تقسیم کرو، نکاح کر دو، لیکن اس سے پہلے اس سے بڑی محفل مہندی کے نام پہ تم کر دیتے ہو کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ مجھ کو تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا وہ طریقہ، وہ کلاکاری یاد آتی ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی پر پابندی لگ گئی تو بڑے بڑے گڈھے کھود کر مچھلی کو اس میں اتار دیتے تھے کہ اب اتوار کو اس کو کھا لیں گے۔ تو کیا اللہ ان چیزوں سے غافل ہے؟ معاذ اللہ، وہ جانتا نہیں تم کیا کر رہے ہو؟ اگر کرنا ہے، کسی روایت کو توڑنا ہے تو پھر اس کو سرے سے اس کی مخالفت کر کے اس کو توڑو، تاکہ تم واقعتاً اہل اسلام کہلاؤ۔ یہ کیا دکھاوا، یہ کون سی ریاکاری ہے؟ لڑکی میں کے شادی میں یہ نہیں، لڑکے کے شادی میں وہ نہیں، اور اس کا پھر الٹرنیٹ بھی خود ہی ڈھونڈتے ہو۔ 1 لاکھ کی شادی ہوتی نہیں تو 2 لاکھ کی مہندی کا ڈیکوریشن کرتے ہو۔ کیا اس ڈیکوریشن میں کسی غریب کی بچی نہیں آئی ہے؟ اس کے دل پر تم نے رنج کے پتھر نہیں برسائے ہیں؟ کسی سڑک پر مزدوری کرنے والے مزدور کی بیٹی کیا تمہارے پروگرام میں نہیں آئی ہے؟ آنے کے بعد اس نے کیا ضمیر پر بوجھ لیا ہے؟ کیا تم کو اس کا احساس ہے؟ اگر یہ احساس ہے تو واقعتاً عید میلاد النبی کا پیغام ہمارے پاس ہے، ورنہ کیا ہے؟ تو جس طرح سورج نکلنے سے پہلے اظہار ہوتا ہے، کسریٰ کے محل میں زلزلے آ رہے تھے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے تھے، حضرت آمنہ روشنی دیکھتی تھی حضور کے نبوت والے وجود کے سبب سے۔ کہتی ہے نا کہ میں ایسی روشنی دیکھتی تھی جس میں شام کے محلات نظر آتے تھے، بصرہ کے بازار نظر آتے تھے، بصرہ کے بازاروں میں گھومنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں دیکھ لیتی تھی۔ یہ کیا برکتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے شکم میں جس رات وہ منتقل ہوئے، تو روئے زمین کے تمام چوپایوں کو، 4 ٹانگ کے جانوروں کو اللہ نے گویائی بخشی، بات کرنے کا ہنر بخشا۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج اللہ کا رسول شکم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، اور اسی طرح سمندر اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے، زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 تا 115، کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آ رہی ہے، جس سے روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہے، اور انسانوں کے بولیوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا منادی اعلان کر رہا ہے کہ محمد کو مشرق و مغرب کا گشت کراؤ، انہیں سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ معلوم ہو جائے، ان کی خوبیاں معلوم ہو جائے۔ کتنے عظیم رسول ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں آدم کی صورت
شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، یعقوب کی بشارت، موسیٰ کی شدت، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار اور حضرت عیسیٰ کا تقوی دے کر تمام پیغمبروں کی خوبیوں کو اکیلے محمد میں سجا دو۔ کیا کہا گیا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچہ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری۔ کائنات عالم میں جتنے پیغمبران عظام آئے ہیں سب عزت والے ہیں، سب خوبیوں والے ہیں، لیکن تمام کی خوبیوں کو اگر آپ کو ایک جگہ یکجا دیکھنا ہے تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح یہ نبی 12 ربیع النور کو پاکیزہ بدن، مفسرین کیا کہتے ہیں حضور کیسے پیدا ہوئے؟ پاکیزہ بدن، ناف کٹے ہوئے، ختنہ شدہ، خوشبو میں لپیٹے ہوئے، ہر قسم کی گندگی سے پاک، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر، ابراہیم کی دعا بن کر اور کشتی نوح کی حفاظت کا راز بن کر زمین پر تشریف لائے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے معاملات جو ہے وہ عام انسانوں سے قطعاً بہت جدا ہے۔ ناف بردہ یا بردہ، ناف کٹے ہوئے، ہاں اصل میں وہ ناف بریدہ ہے، ناف کٹے ہوئے، ناف بریدہ۔ ناف جو ہے نا، ناف ہمارے پیٹ کے اندر ایک سوراخ ہے، ناف جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اس کی غذا وہیں سے وہ حاصل کرتا ہے۔ بچے کی 9 مہینے کی زندگی میں آپ کو قبول ہی کرنا پڑے گا کہ زندگی اور حیات کے بیچ میں اگر کوئی رگ ہے تو وہ ناف کی ہی رگ ہے۔ جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، اس نار کو، اس نال کو یا اس ناف کی نالی کو، تب وہ اوپر سے فیڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کہاں سے اس کو غذا ملتی تھی؟ نفس سے ہی ملتی تھی نا۔ یہ بھی تو اللہ کی عظیم شان ہے نا کہ عورت کے گندے خون کو فلٹر کر کے وہ پاک صاف بنا کر صحت دینے والا بنا کر بچے کو پہنچاتا ہے۔ اگر بچے کا اتنا نظام ہی کوئی غور سے دیکھ لے تو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کو ماننے کے لیے خود ہماری زندگی سے زیادہ بڑی مثال نہیں، انسانی وجود اللہ کے حق ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بات کاٹ کر میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت امام شافعی ایک شہتوت کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ شہتوت سمجھتا ہے نا، ہم شہتوت بولتے ہیں اس کو، شہتوت۔ تو حضرت امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ جو درخت ہے نا یہی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسے؟ اللہ ہے اس کی دلیل، یہ درخت کیسے ہیں؟ تو اس کو جواب دیا تھا ہمارے امام نے کہ دیکھو یہ درخت ہے، اس کی جڑوں کا رنگ الگ ہے، اس کے تنے کا رنگ الگ ہے، اس کی شاخوں کا رنگ الگ ہے، اس کے پتوں کا رنگ الگ ہے۔ اس میں جو پھل شہتوت لگتے ہیں وہ پہلے ہرے ہوتے ہیں، پھر لال ہوتے ہیں، پھر لال سے مزید سیاہ لال، کالے کی طرح لال ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر اس کو انسان کھا لے تو خون بنتا ہے، اس کو بکری اگر کھا لے تو دودھ بنتا ہے، اس کو شہد کی مکھی کھا لے تو شہد بنتا ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھا لے تو دھاگا بن جاتا ہے، اس کو گدھا کھا لے تو لید بن جاتی ہے۔ پھر امام شافعی نے کہا کہ ایک ہی درخت سے اتنے الگ الگ نتیجے نکالنے والی طاقت کا نام ہی اللہ ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے سماج میں، معاشرے میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو ناف کٹے ہوئے، بات پھر ادھر ہی آئی، ناف بریدہ۔ تو ناف کٹا ہوا کسی کا پیدا ہونا ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب حضور نے اپنے دور نبوی میں اعلان نبوت کے بعد دیا تھا۔ اے عائشہ، میری آنکھیں بند ہوتی ہے، میں سوتا نہیں ہوں، میرا دل جاگتا رہتا ہے اور میرا رب مجھ کو جنت کے خوشوں سے کھلاتا ہے۔ ناف کٹ کر ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، یعنی شکم مادر میں ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ناف کٹی ہوئی ہے یعنی عام انسانوں کی طرح پرورش نہیں ہے، عام انسانوں سے ماورا ہے،
ایک الگ ہستی ہے جس کو پروردگار عالم ایک اعلیٰ انداز میں اعلیٰ اکرام میں پرورش دے رہا ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، ہمارے نبی ہے۔ تو ناف کٹے ہوئے حضور پیدا ہوئے، خوشبوؤں میں لپیٹے ہوئے، گندگی سے پاک، ختنہ شدہ۔ کائنات کے دنیا کے ہر انسان کو ختنہ کی ضرورت ہے۔ جو داخل اسلام ہے وہ اسلام کی حکمت بھی ہے، اس کو گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے اسلام، تو یہ ایک الگ بحث کا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو ختنہ کی بھی ضرورت حضور کو نہیں، ناف کے کاٹنے کی بھی ضرورت حضور کو نہیں، غلاظت بھی حضور پر نہیں۔ تو یہ ساری باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پیدا ہونے میں بھی انسان امتی رسول کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان پیدا ہونے کے سلسلے میں بھی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو پیدا ہونے کے بعد کوئی انسان نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کو عظمت رسول سمجھ میں آتی ہے، حیثیت رسول سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضور اس طرح اپنی مکمل عظمتوں کے ساتھ مکہ کی زمین پر ایسے پیدا ہوئے جیسے رب نے چاہا، جیسے خود رسول نے چاہا، ہے نا۔ باپ کہاں تھے حضور کے جو خوشخبری سنائی جاتی؟ عبد المطلب کو خوشخبری سنائی گئی، جو طواف کعبہ کر رہے تھے، پوتے کو سینے سے لگایا، دعائیں دی۔ اب اس سچویشن کو سویبہ دیکھ رہی ہے، ابو لہب کی لونڈی۔ ابو لہب کون ہے؟ دشمن رسول ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دشمن رسول ہے، لیکن اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس لیے تو آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ اب اس آزادی کا صلہ یہ ملا کہ مرنے کے بعد جب خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا ابو لہب کیسی گزری۔ بخاری شریف جلد دوم کی حدیث ہے کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھ کو کچھ نہیں ملا بجز اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ انگلی کو چوس رہا ہے وہ، اور اس انگلی سے اس کو پانی میسر آ رہا ہے۔ کس کو؟ ابو لہب کو، جس نے ایمان تو نہیں لایا بلکہ وہ دشمن رسول بھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کی حیثیت سے وہ ہے اور اس نے آزاد کیا ہے۔ اچھا، آزاد کرنے میں وہ ایک پیغمبر کی خوشی نہیں منا رہا تھا، وہ عربوں کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ لڑکیوں کے خلاف اور لڑکوں کی حمایت میں، اسی لیے تو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے نا، اور لڑکے کے پیدا ہونے پہ، وہ بیٹے کے پیدا ہونے پہ جشن مناتے تھے، تو وہ بیٹے کی حیثیت سے اس نے آزاد کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کو تھوڑی سی راحت ملی ہے، وہ چھٹا نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے تو چھٹے گا کہاں سے، لیکن تھوڑی سی راحت ملی ہے اس کو۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک کافر نے، دشمن رسول نے اگر اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کے سبب میں خوشی کا اظہار کیا تو اس کو تھوڑی سی راحت قبر میں میسر آئی۔ اگر ایک امتی اپنے نبی کے پیدا ہونے کی شرعی خوشی منا کر شرعی طور پر اس کا اظہار کرے گا تو تھوڑی نہیں بلکہ اس کو زیادہ راحت قبر میں ملنے کی امید اللہ کی بارگاہ میں لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جو کل کائنات کے لیے بے پناہ عظمتوں کی، اچھائیوں کی حامل ہے۔ اب اگر میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتا چلا جاؤں تو پھر وہ جو 1 گھنٹہ دیا گیا ہے اس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک پر بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ موسم میں بھی شدت ہے، آپ لوگوں کو بھی گھر جانا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ اس نسبت سے برداشت کر لیں کہ میں اگر 20 کلومیٹر سے آیا ہوں تو 2 گھنٹے کا میرا بھی حق ہے آپ لوگوں پر، ہے نا۔ 2 گھنٹہ نہیں لیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی باتیں تو کچھ اچھی ہو جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ جیسی مقدس خاتون کو حضور کو سونپا گیا۔ حضور کو سونپنے کے بعد وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد کے متعدد معاملات پر اگر ہم جب بحث کریں تو نبوت کی برکتوں کا ایک عجیب ظہور نظر آتا ہے کہ کس طرح حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں دودھ آ جاتا تھا، کس طرح سبزہ اگتا تھا، کس طرح چراگاہوں میں جانے کے بعد بکریوں میں ایک نئی تازگی آتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک طویل بحث ہے، بلکہ کیفیت تو یہ ہو گئی تھی جب حضور حلیمہ سعدیہ کی طرف چلے گئے تھے تو قبیلہ بنو سعد کے اس علاقے میں قحط کا ماحول تھا،
بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، مگر نبوت کی برکتیں کیسی تھی کہ یہاں دودھ اتنا آتا تھا کہ ان کے شوہر حارث بن عزا اور ان کا حضور کا ایک رضائی بھائی زمرہ اور گھر والے سیر ہو کر دودھ بھی پیتے تھے، اور بکریاں بھی صحت مند بن گئی تھی۔ تو لوگوں نے اپنی بکریوں کو اس چراگاہ میں چرانا شروع کیا تھا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں چرنے سے دودھ آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ان کی بکریوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ اس میں چراگاہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عمل دخل تو اس برکت والے بچے کا ہے جو میرے گھر آیا تھا، ہے نا۔ اسی لیے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں ایک معاملے کو بیان کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ سے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں پوچھتی تھی کہ حلیمہ تجھ کو ایسا کون سا خزانہ ملا ہے کہ رات رات بھر تو اپنے چراغ کی لو کو زیادہ روشن رکھتی ہے؟ پہلے وہ کپڑے والے چراغ ہوتے تھے نا، رسی والے چراغ، اس وقت بھی جو بھی ہوگا چربی کا تیل رہا کرتا ہوگا، جو بھی اس وقت کا تصور ہوگا چراغ کا، تو اس وقت اس کی لو کو بڑھانے اور کم کرنے کے بھی اہتمام ان لوگوں کے پاس موجود تھے۔ تو چراغ جتنا زیادہ جلے گا تیل اتنا زیادہ جلے گا، جتنا کم رہے گا، لالٹین کا اب تک تصور تھا 10-15 سال پہلے تک، تو وہ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے بتی۔ تو حلیمہ سعدیہ سے کیا کہتی تھی قبیلے کی عورتیں کہ تجھ کو ایسا کون سا خزانہ ملا ہے کہ تو رات میں بھی اپنے چراغ کی لو کم نہیں کرتی، روشنی کم نہیں کرتی، تیل زیادہ جلاتی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ قبیلہ بنو سعد کے رہنے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، وہ برکت والا بچہ تھا جسے میں مکہ سے لے آئی تھی، اس کی برکتوں نے میرے جھوپڑی کو روشن کر دیا تھا اور دنیا کو لگتا تھا کہ یہ چراغ جل رہا ہے۔ تو بڑی عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ سرکار بچپن مبارک میں اپنے رضائی بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیتے تھے، ایک طرف سے پی لے تو دوسری طرف نہیں پیتے تھے، دوسری طرف پی لے تو ایک طرف نہیں پیتے تھے۔ یہ بارہا کا تجربہ تھا۔ مولانا محمود علوی کہتے تھے نا کہ دودھ بھی جو بچپن میں منصفی سے پیتا تھا وہ نبی ہمارا ہے، گود میں حلیمہ کے اب نہ کوئی بھٹکے گا، گمرہی کے صحرا میں نور کا مینارہ ہے، گود میں حلیمہ کے۔ تو یہ انصاف کا پیغام حضور نے بچپن مبارک میں دیا ہے۔ بچپن مبارک میں ایک طرف دودھ پی کر اپنے بھائی کو اس کا حق دینا، بھائی کو حق دینا، یہ حضور نے سمجھایا ہے۔ تو حضور کے ماننے والی امت کو اس حق کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، پھوپھی کا حق کیا ہے، خالہ کا حق کیا ہے، کاروباری جھگڑے کیا ہے، زمین کے کاغذات کے جھگڑے کیا ہے، مرنے کے بعد کتنے سائز کی قبر میں جانا ہے، یہ سارا کیلکولیشن ہر آدمی کو کرنا چاہیے نبی کا امتی ہونے کے ناطے۔ وہ سمجھایا ہے حضور نے بچپن مبارک میں کہ یہ حقانیت ہے، یہ اچھائیاں ہیں۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ کل کائنات کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نور ہے، سسکتی انسانیت کا سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اسی لیے تو حضور کی بعثت سے قبل جو کیفیتیں تھی یونان میں بھی وہی معمول کہ کمزور، یہاں مکہ میں بچیوں کو دبا دیا جاتا تھا اور یونان میں کمزور بچوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اگر یونان میں کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کو صحت مند بناؤ، بلکہ اس کو پہاڑ سے پھینک دیتے تھے کہ زمین پر کمزور کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ان کا ذہن یہ تھا۔ تو یہ ایک گندا ذہن، ایک آوارہ ذہن، ایک ظلم والا ذہن یونان میں پنپتا تھا، بچے کو پھینک دیتے تھے جبکہ وہ جاہل نہیں تھے۔ آپ دیکھو یونانی میڈیسن کا آج بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے جب کوئی ایکس رے مشین نہیں تھی، وائرز نہیں تھے، سونوگرافی نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی انہوں نے انسانی جسم کے 360 جوڑوں کو گن لیا تھا، یعنی ہوشیار لوگ تھے۔ لیکن گمراہ کہاں تھے؟ کمزور کو پہاڑ سے پھینک دیتے تھے۔ یہاں مکہ کی زمین کی کیفیت کیا تھی؟
بچی چاہے جتنی خوبصورت پیدا ہو کر اس کو زمین کے اندر دبا دیتے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ منحوس ہے. یہ کیفیتیں جو تھی، اس پر محققین کہتے ہیں کہ یونان کی گھاٹی سے پھینکے جانے والے بچے کی چیخ اور عرب کی زمین پر دبائی جانے والی بیٹی کی پکار کا جواب بنا کر مکہ میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا ہے. تو یہ عظمت والے رسول ہیں، اور اسی لیے ان کے آنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں بحیثیت عید. اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو عید کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ضروری ہے، تم نہیں کہو گے تو تمہارا ایمان سلب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اگر اسے خوشی کا دن کہنے کی حیثیت سے عید کہا جائے تو عید کا تصور بڑا لمبا ہے. اسلام میں بنیادی طور پر 2 عید ہے، بقری عید، رمضان عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر. لیکن دیگر عیدوں کا بھی تو ذکر قرآن نے کیا ہے نا. جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے. ہمارے شافعی میں ان اللہ پڑھتے ہیں نا، ھذا عید المؤمنین وحج الفقراء والمساکین. یہ جمعہ عید کا دن ہے مومنوں کے لیے اور فقراء اور مساکین کے لیے یہ حج کی سعادت رکھتا ہے. تو اس جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے. اچھا، جمعہ کو عید کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ تو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اس لیے جمعہ کو عید کا درجہ دیا گیا ہے. تو اب حضرت آدم جہاں پیدا ہو اس مناسبت سے اس دن کو عید کہا جاتا ہے. اور یہاں آدم نہیں پیدا ہوئے ہیں، فخر آدم پیدا ہوئے ہیں، فخر بنی آدم پیدا ہوئے ہیں، امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں. تو اس نسبت سے اہل محبت ان کی بعثت کے دن کو، ان کے پیدائش کے دن کو عید کہتے ہیں. عید مولود النبی یا عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. ایک اور عید کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ تکون لنا عید الاولین والآخرین. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈیمانڈ کیا تھا نا دھوبیوں نے، ان کے حواریین نے، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن شرط کیا ہے؟ ریڈی میڈ کھانا اترنا چاہیے، آسمان سے مائدہ کی نعمت زمین پر آنی چاہیے. تو حضرت عیسیٰ نے کیا دعا کی؟ قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر نازل کر خانے نعمت، مائدہ کی نعمت، اور جب وہ نعمت اترے گی تو کیا ہوگا؟ تکونو لنا عید الاولین والآخرین، تاکہ وہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے. تو جس دن اللہ کی بارگاہ سے خانے نعمت اترے، جس دن ریڈی میڈ کھانا زمین پر اترے، وہ دن قرآن کی زبان میں، حضرت عیسیٰ کی زبان میں، احکام قرآن میں عید کا دن کہلاتا ہے. کون سا دن؟ جس دن ریڈی میڈ کھانا آسمان سے اترے، اس دن کو قرآن حضرت عیسیٰ کی زبانی عید کہہ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت ہے واللہ معطی وانا قاسم. اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کی نعمتوں کو میں تقسیم کرتا ہوں. تو جس دن خانے نعمت اترے وہ دن بھی عید کا دن ہے، اور جس دن نعمتوں کو بانٹنے والا رسول اترے وہ دن بھی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مشکات شریف باب الجمعہ، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا ورد ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں اگر اس کا ورد آتا تو کیا ہوتا؟ اس آیت کے اترنے پر ہم عید مناتے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا اگر یہ آیت قرآن کی جو ہے ہماری کتاب میں اترتی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن بھی 2 عیدیں تھیں. اس دن بھی 2 عیدیں تھیں. کون سی تھی؟ ایک عرفے کا دن تھا اور ایک جمعہ کا دن تھا. تو عرفے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، عید الفطر کو بھی عید کہا گیا ہے، عید الاضحیٰ کو بھی عید کہا گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کی حیثیت سے، اللہ کی عظیم برکت دینے والی ذات کی حیثیت سے جس دن جلوہ بار ہوئے ہیں، جس دن اس زمین پر، اس خاکدان گیتی پر آئے ہیں، تو اہل محبت اس دن کو بحیثیت خوشی یا بحیثیت محبت عید کا دن کہتے ہیں. تو ہم کو اپنے رب کی نعمتوں کا ویسے بھی شکر ادا کرنا چاہیے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اگر ہم حضور کو اللہ کی بہترین نعمت مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا، حضور کے بعثت کا بھی ذکر کرنا ہوگا، حضور کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہوگا.
صرف ذکر کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ صحاح ستہ کی روایت میں بیان کرتا ہوں، یہ ذکر کب سے کب تک کہاں سے کہاں ہے۔ صحاح ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف اور ابو داؤد شریف، ان 6 حدیثوں سے جب روایتیں آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور پچھلے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر، حضرت آدم کا ذکر، الگ الگ پیغمبروں کی تعریف کون کر رہا تھا؟ صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اور حضور فرماتے تھے ہوا کذالک، تم صحیح کہتے ہو، صحیح بات ہے۔ تو سب سننے کے بعد حضور نے تمام پیغمبروں کی خوبیوں کو سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا کذالک، پھر کہتے ہیں وَعَلَىٰ عَنْ حَبِيبُ اللَّهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، کہ تم بالکل سچ کہتے ہو مگر خبردار سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور لواء الحمد کل قیامت میں میرے ہاتھوں میں ہوگا اور اس پر میں فخر بھی نہیں کرتا۔ قیامت میں ایک جھنڈا ہوگا نا جس کو لواء الحمد کہا گیا ہے۔ لواء الحمد کی بھی ایک بڑی تفسیر ہے۔ ملا علی قاری مرقات میں اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں کہ حضور نے ایسا کیوں کہا کہ لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے فخر کا مقام نہیں ہے، فخر کا مقام تو ان پیغمبروں کے لیے ہے جنہیں حضور کا جھنڈا میسر آنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شدت کے ساتھ، حضرت داؤد اپنی میٹھی آواز کے ساتھ، حضرت یوسف اپنی خوبصورتی کے ساتھ، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے جسے لواء الحمد کہا گیا ہے، اور وہ جھنڈا ملکیت ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کے قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا، ولا فخرا، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ سبب یہ ہے کہ یہ فخر کا مقام حضور کے لیے نہیں ہے، فخر کا مقام تو ان نبیوں کے لیے ہوگا جنہیں حضور کا جھنڈا میسر آنے والا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ فاز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ناز کا مقام ہے کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہے، فرما بردار ہے، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کے ذکر خیر کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بنانے والے ہیں۔ تو پیدائش رسول پر پوری کائنات نے خوشیاں منائی ہیں، اس نہج پر ہم بھی اس نسبت سے خوشیاں مناتے ہیں، الگ الگ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ جو جلوس نکلتا ہے، جلوس، جلسہ، مجلس، ایک جگہ آپ ہو تو یہ مجلس ہے، آپ کھڑے ہو گئے تو ایک بڑا جلسہ لگے گا، اور وہی جلسہ جب چلنے لگے گا تو جلوس بن جائے گا، ہے نا؟ تو جلوس آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کا جلوس نکلتا ہے، مجھ کو پارٹیوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کا اپنا نشان ہوتا ہے، ہر پارٹی اپنا جھنڈا لے کر جلوس نکالتی ہے۔ جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاسی بھاشا میں شکتی پردرشن، اپنی طاقت کا اظہار کر دے کتنے ووٹر ہمارے ساتھ ہے نا؟ لیکن وہ ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہے پارٹی، یہ گلاب کا پھول ہے کیا، اس کا پھول ہے، اس کا پھول ہے، یہ پنجہ ہے، وہ چھکا ہے، وہ ستا ہے، کیا ہے، جو بھی ہے۔ سیاسی جلوس جب نکلتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اس لیے تو جلوس نکالا جاتا ہے، نہیں تو کیوں اتنا ریلی پہ خرچہ ہوتا۔ چنگیز کا جلوس نکلے گا، چنگیزیت پھیلے گی، ہٹلر کا جلوس نکلے گا تو ظلم پھیلے گا، ظالموں کا جلوس نکلے گا تو بربریت پھیلے گی، کافروں کا اگر مذہبی جلوس نکلے گا تو مذہبیت کو تقویت ملے گی۔ لیکن اگر تم نے درود اور سلام کے ساتھ رحمت عالم کا جلوس نکالا تو معاشرے میں رحمت پھیلے گی، اور اسی رحمت کو پھیلانے کے لیے اس جلوس کو نکالا جاتا ہے۔ اس میں فائدے کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ذکر ہوتا ہے، ورد ہوتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کی کمیونٹی کی ایک جو یونٹی ہے نا وہ سامنے آتی ہے کہ یہ کتنے ایک پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں۔ تو اس میں درود پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس میں ہلڑ بازی، نعرے بازی، دوسروں کو ذلیل کرنے والے ڈائلاگ یہ جلوس کا حصہ نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اس سے ہر کسی کو اب بھی اور آئندہ بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ جھنڈیاں لو، جبریل نے بھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی بعثت رسول پر مشرق اور مغرب میں جھنڈے گاڑ دیے تھے، کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ یہ
مفسرین کی رائے ہے کہ اس طرح کے جھنڈے لگے تھے. اور آج آپ دیکھو اکناف عالم میں ہر ملک کا الگ الگ جھنڈا ہوتا ہے, ہر حکومت کا الگ الگ جھنڈا ہوتا ہے, اس جھنڈے کا نشان الگ ہوتا ہے. لیکن آپ پوری دنیا کا آج سروے کر لو, بعثت رسول کی نسبت سے اہل اسلام اپنا ایک الگ جھنڈا لگاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ یہ نبی کے پیدائش کا دن ہے. تو الگ الگ جھنڈوں کے درمیان ایک جیسا یہ جو ایک جھنڈا لگتا ہے نا, یہ جھنڈا بھی تمہیں اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے, اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کی بھی حکومت ہو, دلوں پر آج بھی محمد رسول اللہ کی حکومت ہے. اور اسی جھنڈے کے تحت یہ قوم پنپنے والی ہے, یہ قوم ڈیولپمنٹ لینے والی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرے بازی نہیں کرنا ہے, عمل کرنا ہے. نعرہ بازی تو کھوکھلے لوگوں کا کام ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ جاپان کے ایک سفیر سے سوال کیا گیا تھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے دو بڑے کنٹریز, بڑے خوبصورت شہر اس کنٹری کے تباہ کیے تھے نا امریکہ نے, یونائٹڈ والوں نے 2 بم ڈال دیے تھے, اور کئی سالوں تک, اب تک پچھلی صدی تک بھی کیفیت یہ تھی, 25-50 سال تک اس کے اثرات تھے. اتنا خطرناک زہر آلود مادہ ان بارود کے ذریعے, بام کے ذریعے وہاں پر ڈالا گیا تھا, ہیروشیما اور ناگاساکی پر تباہ کیے تھے 2 شہر. تو اس سفیر سے پوچھا گیا تھا کہ تم سال میں 1 مرتبہ امریکہ کے خلاف ریلی کیوں نہیں نکالتے؟ تمہارے 2 بڑے بڑے شہر تباہ کیے ہیں, آج تک تم بھگت رہے ہو, لیکن تم ان کے خلاف نہ جھنڈیاں نکالتے ہو, نہ ڈنڈیاں نکالتے ہو, نہ ریلی نکالتے ہو, نہ تم سڑک پر آتے ہو. جاپان میں آج تک کوئی مظاہرہ امریکہ کے خلاف آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ جاپان نے ایسا کیا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اتنا نقصان دیا ہے نا. تو اس سفیر نے کہا تھا کہ نعرہ بازی جو ہے, یہ نعرہ بازی یہ طاقتور لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی وائٹ ہاؤس میں چلنے والا سونی کا ٹیلی ویژن اور پیناسونک کا ٹیلی فون یہ جاپان کا بنا ہوا ہے, جو امریکہ یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. یہی ہمارا جواب ہے کہ تم نے ہم کو برباد کیا, تباہ کیا, پھر بھی ہم نے ترقی کی ان منزلوں کو پا لیا کہ ہمارے پروڈکٹ کے لیے تم مجبور ہو. تو ترقی کرنا اور نعرہ بازی کرنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں. نعرہ کسی چیز کا اظہار ہو سکتا ہے, کسی چیز کو ابھارا جا سکتا ہے, وقت ضرورت اس کی ضرب لگائی جا سکتی ہے. لیکن اس طرح کی بزم میں انسان کو یہ ذہن لے کر اٹھنا چاہیے کہ کچھ کرنا ہے تو ہم سیرت پر عمل کریں گے, حضور کے طریقے پہ عمل کریں گے. یہ رسول کی بعثت کا پیغام ہے. اللہ کے آگے ہم جھکیں گے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. ایک کتاب ہے بھیونڈی کے, کیمیس سوسائٹی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ذاکر سر اچھے سے جانتے ہیں. مجھ کو رائٹر اور مصنفین سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ایک جی آر آیا ہے کیمیس سوسائٹی کے 17 اسکولوں میں ہندوستان کے باہر چھپنے والی اس کتاب کا درس لاگو قرار دیا گیا ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ 5ویں سے 10ویں تک اسکول کے ہال میں تمام بچوں کو لیکچر ہوتا ہے, اور وہ سب اسکولوں میں کمپلسری ہے. مولانا انور شاہ کشمیری سے لے کے شبلی نعمانی تک الگ الگ علماء کے نام وہاں پر اس کتاب کی فہرست میں ہے. لیکن پوری کتاب سیرت پر لکھی گئی ہے, کسی اختلاف پر نہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت پر بہترین دلائل قائم کیے گئے ہیں. اور اتفاق سے وہ وڈولی کی اسکول میں پچھلے 2 ہفتے سے مجھ کو بلایا جا رہا ہے اس کے درس کے لیے. تو کل بھی صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اسی اسکول میں تھا. تو سیرت کے حوالے سے وہاں پر ایک جملہ مجھ کو پڑھنے ملا, ایسا لگتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی کتاب کی کاپی کی گئی, اتنی زیادہ قریب ہے وہ سیرت سے. تو وہاں پر ایک جملہ مجھ کو پڑھنے کے لیے ملا کہ حضور ماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے لگے حضور, تو جیسے دنیا کا بچہ دادا دادی اماں ابا پانی بولتا ہے, تو حضور نے کہا تھا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو مجھ کو یک بیک سوال گزرا تھا کہ جس نبی کے نبی ہونے پر یہ معاملہ آتا ہے کہ یہ 40 سال بعد نبی بنے ہیں, تو پھر یہ اللہ کی تسبیح بچپن میں بیان کیوں کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور
پیدا ہونے کے بعد بھی نبی ہے, پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہے, اور اس دنیا سے ظاہراً جانے کے بعد بھی اسی شان و شوکت کے نبی ہے. تو نبی ہر دور کے, ہر عصر کے, ہر زمانے کے, ہر صدی کے نبی ہوتے ہیں. نبی تو نبی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی روح پاک عالم ارواح میں ایک عظیم ذکر کے بعد پھر دنیا میں جلوہ گر کی گئی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہی تو سبب ہے نا کہ پیغمبروں کے جو اقوال ہوتے ہیں نا وہ بدلتے نہیں ہیں. سائنس بدل جاتی ہے, سائنس کی ڈیفینیشن بدلتی ہے, تھیسس بدلتی ہے, تھیوری بدلتی ہے, پریکٹیکل بدلتے ہیں, بائیلاز بدلتے ہیں, لاز بدلتے ہیں, قانون بدلتے ہیں. دنیا جب جب بدلیں گی سائنس کو اپنا نظریہ, اپنی تھیوری بدلنا پڑتی ہے. نظام سائنس بدلتا جاتا ہے لیکن نظام مصطفیٰ اور قانون مصطفیٰ نہیں بدلتا. ایسا کیوں ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ لوگ سننے کی پوزیشن میں ہیں؟ وقت تھوڑا سا وقت اور چلے گا نا کمرہ میں. جرمنی کا ایک سائنسداں تھا جس کو آپ اورینٹلسٹ کہہ سکتے ہیں. اس نے کہیں پڑھا کہ جب کتے سے برتن ناپاک ہو جائے, کتے کی رال جو ہے نجس ہے نا, تو اگر وہ برتن لگ جائے نا کتے کے منہ کو, یا کتے کا منہ اس کو لگ جائے تو رال لگتی ہے اس کو, تو رال لگنے کے بعد وہ نجس ہوتا ہے, کتے کے جراثیم اس میں لگ جاتے ہیں. تو اس نے اسلام کا کلیہ پڑھا کہ اس کو دھو لو, مٹی سے مانجھ دو اور وہ صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا, وہ قوم محقق قوم ہے, اس نے ایک برتن کو کتے کے ذریعے جھوٹا کر دیا اور پھر اس نے ڈٹرجنٹ سے, پاؤڈر سے اس برتن کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد کیا ہوا, اس کو اینالائز کیا گیا, اس کی تشخیص ہوئی تو دیکھا کہ برتن صاف ہوا ہے مگر جراثیم قائم ہیں, کتے کے جراثیم. اس نے دوسرا لکوڈ استعمال کیا, تیسرا لکوڈ مٹیریل استعمال کیا. ہر بار برتن صاف ہوتا تھا مگر کتے کے جراثیم برتن پر قائم رہتے تھے. تو پھر آخر میں اس نے سوچا کہ اسلام کے اس کلیے پر, محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلیم پر عمل کر لو. اس نے پھر اسی برتن کو مٹی سے گھس گھس کے دھویا, 3 مرتبہ پانی سے دھو کر پھر اس نے تشخیص کی, اس کا اینالائز کیا. تو لیبارٹری میں جب اس کی تشخیص ہوئی تو دیکھا کہ کتے کے جراثیم بھی برتن سے غائب ہے اور برتن بھی صاف ہو چکا ہے. تو اس جرمن سائنسداں کا سر ادب سے جھک گیا, کہنے لگا کہ محمد عربی تیری عظمت کو سلام کہ سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ کر بھی اس مقام پر نہ پہنچ سکا جہاں تو نے اپنے بلال کو کھڑا کر دیا ہے. تو یورپ کی عورتیں نہیں جانتی تھی کہ کتے کے برتن کیسے صاف ہوتے ہیں, مدینے کے دیہات کی عورتیں جانتی تھی کہ کتے کے جراثیم سے برتن کو کیسے صاف کیا جاتا ہے. اب میں بتاتا ہوں, نبی کے قول کی طرف آتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ سائنس جو ہے نا بعد میں بنی ہے, دنیا پہلے بنی ہے. اس لیے دنیا میں جب جب تبدیلی ہوں گی سائنس کو تبدیلی لانا ہی پڑے گی. آئے دن ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے نا. دنیا پہلے بنی ہے, سائنس بعد میں بنی ہے, بہت باریک بات ہے. لیکن نبی کا معاملہ الٹا ہے. دنیا بعد میں بنی ہے, نبی پہلے بنے ہیں, اس لیے قانون نہیں بدلتا. اول ما خلق اللہ نوری, اے جابر تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور بنایا ہے. پھر فرماتے ہیں کنتو نبیو بین آدم الروح والجسد, کنتو نبیو بین آدم الروح والتین, کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا گوندھا جا رہا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی درمیانی کیفیت سے گزر رہے تھے, اب وہ گل کی منزلوں سے گزر رہے تھے. تو نبی پہلے ہیں, وہ اول ہیں اور آئے آخر میں ہیں. اسی لیے تو حضور کا ایک لقب عاقب ہے, بعد میں آنے والا, دیر سے آنے والا. تو جو نبی دنیا سے بھی ماقبل ہو, اس کی نبوت کو آپ 40 سال کے لمٹ میں کیوں سمت کرنا چاہتے ہو؟ نبی ہر عصر اور ہر زمانے کے نبی ہے, ہر دور کے نبی ہے, ہر دور سے پہلے کے نبی ہے. اور ہم ان کی نبوت کی جتنی شان بیان کریں گے, خود اپنی بھی تو شان بیان ہوتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہمارے لیے تو بھی تو فخر کا مقام ہے نا. وہ الگ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے اور محمد وزیر ہے, وزرا ہے.
اللہ نے خلیفہ ہی بنایا ہے پیغمبروں کو زمین پر اپنا، لیکن حضور کے لیے محققین کہتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، دوسرے انبیاء اللہ کے وزیر ہے، مگر ہمارے رسول وزیر نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر بدلے جاتے ہیں، محبوب بدلا نہیں جاتا، اس لیے محمد اللہ کے محبوب۔ قیامت تک جو بھی نبوت کے معاملات ہیں حضور کی ذات گرامی سے ہی منسلک چلنے والے ہیں۔ صبح قیامت تک چاہے دور کروڑوں سال پر چلا جائے، اگر رب چاہے تو تب بھی اس کائنات کے پیغمبر عظیم اللہ کے فضل سے محمد عربی ہی ہونے والے ہیں، جن کے ہم سب غلام ہیں، جن کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ تو جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی باتوں کو ہم کو ماننا چاہیے، ہم کو ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی حرام ہے، سجدے کا ڈائریکشن بھی نہیں کرنا چاہیے، فتنے اور آفت کے معاملات ہو تو اپنے سر کو بھی اللہ کے علاوہ کہیں نہیں آپ جھکا سکتے، فضول خرچی سے ہم کو بچنا چاہیے، شادی سے لے کر موت تک اور بازار سے لے کر گھر تک ہر جگہ حضور کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے، یہی عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسوہ حسنہ کی طرف ہی آنا پڑے گا، حضور کی پاکیزہ سیرت کی طرف ہی آنا پڑے گا کہ کیسی محبت، کیسی الفت انسانوں سے، ملت اسلامیہ سے حضور فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے نا کہ اگر پھل کھاؤ تو چھلکے دروازے میں اپنے راستے میں نہ پھینکو، کہ اگر کسی غریب پڑوسی کی نگاہ ان پھلوں کے چھلکوں پہ پڑ گئی تو اس کا دل پسیج جائے گا۔ امت کے دلوں کی کیفیتوں کا کیسا لحاظ حضور نے رکھا ہے۔ انسان چھوڑو، ایک کتیا اگر دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، کتے کی مادہ مونس کتیا، ہم کتی بولتے ہیں اس کو، حضور جا رہے ہیں اور راستے میں ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حضور رک گئے، صرف رکے نہیں بلکہ پورے قافلے سے کہا کہ بازو سے نکلو، 2 صحابہ کرام کو وہاں تعینات کر دیا، یہاں رکو، سب کو بائی پاس کر دو، یہاں سے دور سے جانے کے لیے بول دو۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضور نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے گزرتے تو وہ کتیا ڈر جاتی اور بھاگ جاتی، اگر وہ بھاگ جاتی تو اس کے بچے کا دودھ اس کے منہ سے چھوٹ جاتا، وہ بچہ دودھ سے دور ہو جاتا۔ تو ایک کتے کے بچے کے دودھ کا لحاظ کرنے والے پیغمبر کتنے عظیم محسن انسانیت ہے، تو ان کے ماننے والی امت کو کیسا ہونا چاہیے۔ ابو جہل کا ہی نوکر تھا نا، بیمار ہو گیا تھا، حضور صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور کراہنے کی آواز جب آئی تو کراہنے کی آواز پر پوچھا کون ہے، تو کہا کہ ابو جہل کا نوکر بیمار ہے، غلام جس کو کہا جائے گا، غلام بیمار ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ دشمن رسول ہے، شاتم رسول ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ کبھی سوچو آپ اس جملے پر، دشمن کا غلام کراہیں لے رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، آہو فگا کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ٹوٹی کٹیا میں، ٹوٹی جھونپڑی میں رحمت عالم داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد پوچھا کیا ہوا، تو اب غلام رو رہا ہے کہ جب تک میں مضبوط تھا، جب تک میرے جسم میں طاقت تھی، سب نے میرا استعمال کیا، آج میں کمزور ہو گیا ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ غلام کہہ رہا ہے، ابو جہل کا غلام۔ اب سوچو، کائنات کا ایک عظیم پیغمبر کس کی عیادت کو جا رہا ہے۔ پھر اپنے ایمان کا بھی کیلکولیشن ساتھ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ غریب کی میت پر کتنے آدمی ہوتے ہیں، امیر کی میت پر کتنے آدمی ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار آتا ہے تو گھر میں کتنے سالن بنتے ہیں، امیر رشتہ دار آتا ہے تو مینو میں کیا چینجنگ آتی ہے، کہیں ایمان سیرت رسول سے ہٹ تو نہیں رہا ہے، غریب رشتہ دار کو کہیں کم عزت اور پیسے والے کو زیادہ تو نہیں مل رہی، پیسے والے کی بھی کرو مگر غریب کو بھی تو عزت دو، یہ عزت دینا تم کو ہم کو ہمارے رسول نے سکھایا ہے۔ اب وہ کرا کر کیا بولتا ہے غلام کہ میں جب تک طاقتور تھا میرا لوگوں نے استعمال کیا، آج میں کمزور ہو گیا، مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے سرانے کھڑے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے اس کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب سوچے کبھی، حضور نے ابو جہل کے بیمار غلام کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کیا ہوا؟
وہ جب جب کہتا تھا نا کہ میں کمزور ہو گیا, مجھے سب نے چھوڑ دیا, تو حضور کہتے تھے کہ محمد تو تیرے سرانے کھڑا ہے. وہ کہتا تھا مجھے سب نے چھوڑ دیا, حضور کہتے تھے محمد تو تیرے سرانے کھڑا ہے. یہ رحمت للعالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اگر یہ سوچ, یہ اپچ معاشرے میں آ گئی نا, تو پھر آسانیاں ہوں گی, بہت آسانیاں ہوں گی, اتنی آسانیاں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہم پیروکار پیغمبر عظیم کے ہیں, ہم دعوے دار محبت اور ولادت رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں. عملاً پریکٹیکل میں بہت اچھی باتیں یہاں کر دوں گا, گھر جا کر اگر میں بچوں کو گالی دوں گا, بیوی کو گالی دوں گا, ماں باپ کو معاذ اللہ جھڑکاؤں گا, تو یہ جو کچھ بھی ہے نا, یہ سب کیا ہے پھر, یہ آرٹیفیشل ہو جائے گا, یہ دکھاوا ہو جائے گا جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ, رشتہ داروں کے حقوق, اہل و عیال کے حقوق, معاشرے کے حقوق, ان تمام حقوق کی پاسداری پیغمبر عظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیدائش اور بعثت کا مقصد ہے. اس مقصد پر ہم تب ہی اتریں گے جب ان کے قانون پر ہم عمل کریں گے. ان کے قانون پر عمل کرنے میں سوائے بھلائی کے کون سا نقصان ہے؟ صرف بھلائی ہے, صرف بھلائی ہے پیغمبر عظیم کی باتوں پر عمل کرنے میں. آج ماں باپ اولادیں آنکھیں چڑھا کر بات کرتی ہیں, اولادیں ماں باپ کی حرمت کو نہیں سمجھتی. ایک چھوٹی سی جوانی میں بچہ ڈائلاگ بازی پہ آ جاتا ہے, ابا تم کو کچھ نہیں سمجھتا. ارے نادان, جب تو چھوٹا تھا تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا, تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا صرف ہلتا تھا, آوازیں نہیں نکلتی تھی. جب تو روتا تھا تو تیری ماں سمجھتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے کان میں درد ہے. اس ماں کو اب زبان آنے کے بعد تو بولتا ہے کہ ماں تجھے کچھ نہیں سمجھتا. یہ محرومی ہے, اس محرومی سے بچو, ورنہ ان کے چلے جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں بچتا. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ, سلطان العارفین بھی کہا گیا ہے انہیں, تیفور ابن عیسیٰ کا بھی نام کبھی کبھی دیا جاتا ہے ان کو. بہرحال ایک معتبر اور بلند پایا بزرگ ہونے کی حیثیت سے دنیا حضرت بایزید بسطامی کو جانتی ہے. ایک دن ماں سے کہا کہ ماں تو اپنا حق مجھ کو معاف کر دے, میں اللہ کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں. کوئی غلط خواہش نہیں تھی. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اللہ کے حق میں جنگل جنگل بیاباں بایزید بسطامی بھٹک رہے ہیں. ایک مدت کے بعد جب بسطام کی سرحد سے گزرے تو خیال آیا کہ بوڑھی ماں کو مل لیتا ہوں. مل لینے کی نیت سے جب گھر پہنچے تو رات ڈھلنے میں تھوڑی سی کسر تھی, تو سوچا کہ ماں کی نیند خراب ہوں گی, دروازے میں رک گئے. پھر ایک وقت گزرنے کے بعد گھر کے نالی سے جب پانی گرنے کی آواز آئی تو یقین ہوا کہ اب ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے. دروازے کی کواڑ کو دھکا دیا, اندر گئے تو دیکھا بایزید بسطامی نے, سلطان العارفین نے, عبادتوں کے بادشاہ نے دیکھا کہ ماں مصلی پر ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اللہ سے کہہ رہی, اللہ میرا بیٹا میرا بایزید تیری راہ کا مسافر بن گیا ہے, تو اس کی مدد کرنا. مولا وہ تیری راہ میں نکلا ہے, اس کی حفاظت کرنا. ماں کے لرزتے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھ کر بایزید بسطامی پر ایک لرزہ طاری ہوا. اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی اور روتے روتے کہنے لگے کہ 10 سال جس اللہ کو جنگل اور بیابان میں نے تلاش کیا ہے, اگر ماں کی خدمت میں رہتا تو یہاں بھی وہی اللہ مجھ کو مل جاتا. ماں کو کیا سمجھے, ماں کو کیا سمجھے ہیں. ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے, لیکن جانے کے بعد ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. ان کے قدموں تلے جو حضور نے جنتوں کو وابستہ کیا ہے, ماں باپ کی خدمت کرو, یہ ایک احسن عمل ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں ترقی سے کبھی نہیں روکے گا. ورنہ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. ایک جنازہ جا رہا تھا, آپ کے لیے ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. آخری بات, ایک جنازہ جا رہا تھا. اپنے وقت کے بزرگ نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ اس جنازے میں جو آدمی لیٹا ہے یہ اگر زندہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کو اگر موقع دیا جائے, یہ زندہ ہو گیا تو یہ کیا کرے گا؟ ہم لوگ بھی موت کی کیفیتوں سے ڈرتے ذرا کم ہے نا.
کورونا میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی جیسے کوئی بچے گا ہی نہیں، لیکن جہاں کورونا تھم گیا پھر اتنی مستی چڑھ گئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے لوگوں کو. یہ کیفیت ہے ہماری، اتنے بے باک اور جری ہو گئے ہیں، سخت دل ہو گئے ہیں ہم. تو بزرگ نے کیا پوچھا کہ اگر جنازے میں لیٹا ہوا یہ مردہ، یہ میت، یہ انسان، اس کو اگر زندگی دی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ اٹھ کر سیدھا مسجد میں بھاگے گا اور اللہ کی بندگی میں لگ جائے گا. تو بزرگ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر تو کر سکتا ہے، تو کیوں غافل ہے؟ تو ہم زندہ ہے تو ہم کو غفلت سے باہر آنا ہے. پروردگار عالم ماں باپ کے حقوق کی توفیقات سے ہم کو مالا مال فرمائے، ماں باپ کے سچے جانشین ہم کو بنائے، ماں باپ کی سچی اولادوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ کی بندگی کا جو حق ہے اللہ پروردگار عالم ہم سب کو اس حق کی طرف پروردگار عالم گامزن فرمائے. اور ان حقوق کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. یہ جو مکتب مدرسہ ہے نا، یہاں علم دیا جاتا ہے، علم اسلام دیا جاتا ہے، قرآن کی تجوید دی جاتی ہے، قرآن کے حفظ کا بھی اہتمام یہاں پر ہوا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہاں سے منسلک کیا تو وہ اللہ کے حق کو تو سمجھیں گے، آپ کے حق کو بھی فراموش نہ کر سکیں گے. اس لیے یہاں سے اپنے بچوں کو جوڑو، مکاتب سے جوڑو، مکتب سے جوڑو، انہیں دین کی سچی تعلیم اور محبت رسول پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا اور آخرت کا اچھا توشہ ہمارے لیے وہ اولادیں بن سکے. اولادوں کے لیے بہت زیادہ دولت نہ چھوڑو، اولادوں کے لیے بہترین دولتیں نہ چھوڑو، کسی نے کہا ہے، بلکہ بہترین اولاد دنیا والوں کے لیے چھوڑو، تاکہ وہ تمہارے، ہمارے اور معاشرے کے لیے اچھائی کا سبب بن جائے. اسی لیے کسی محقق نے کہا ہے کہ تم خود سدھر جاؤ، سماج پر سب سے بڑا تمہارا یہی احسان ہوگا. ہم خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی سدھارو، خود بھی سدھرنے کی کوشش کرو. پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں امن، آشتی اور شانتی کا سدھار لائے. یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم، اس محفل مبارک کو تو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے. پروردگار عالم تیرے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیست سے منسوب یہ محفل ہے، پروردگار عالم اس محفل کو تو قبول فرما دے. پروردگار عالم ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے عفو اور درگزر کی بھیک مانگتے ہیں. مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے. مولا ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے. مولا ہمارے اعمال کو درست فرما دے. مولا ہمارے احوال کو درست فرما دے. مولا ہمیں سچائیوں کا علمبردار بنا دے. مولا غفلت کی نیند سے باہر نکال، ہوس کے غار سے مولا باہر نکال. مولا آج ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جسے تیری مغفرت نصیب نہ ہو جائے. مولا کوئی ایک عیب ہمارا ایسا نہ چھوڑ جس پر تیرا پردہ نہ پڑ جائے. مولا ہمارا کوئی غم ایسا نہ چھوڑ جو ختم نہ ہو جائے. مولا آج ہمارا کوئی سوال ایسا نہ چھوڑ جو تیری عطا سے پورا نہ ہو جائے. مولا کوئی مرض اور کوئی بلا ایسی نہ چھوڑ جسے تو آج اپنے کرم سے دفع نہ فرما دے. مولا ہماری کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑ جس کو تو آج ختم نہ فرما دے. مولا ہم پر کوئی قرض ایسا نہ چھوڑ جسے تو اپنی سخاوت سے ادا نہ فرما دے. مولا ہمارا کوئی دشمن ایسا نہ چھوڑ جس کو تو ہم سے دفع فرما دے. پروردگار عالم ہمیں نیک تینت بنا دے. مولا ہمیں فسق و فجور سے بچا دے. مولا تجھ کو تیرے محبوب کے نالین مقدس کا واسطہ، مولا گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کا واسطہ، حضور پر انوار کی سنہری جالیوں کا واسطہ، شہر مدینہ کی ان گلی کوچوں کا واسطہ جن میں خود تیرے رسول علیہ السلام نے خرام ناز فرمایا ہے. مولا تجھے شہر مکہ کی فضاؤں کا واسطہ، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا واسطہ، کعبے کی طواف کرنے والی سعادت مند جبینوں کا واسطہ، صحن کعبہ میں جھکی ہوئی جبینوں کا واسطہ، تیرے گھر سے اٹھنے والی چیخ و پکار کا واسطہ، لبیک اللہم لبیک کی بلند ہونے والی صداؤں کا واسطہ، حجر اسود کو دیے جانے والے بوسوں کا واسطہ، حتیم اور مقام ابراہیم پر جھکنے والی پیشانیوں کا واسطہ، باب کعبہ پر اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جو رو کر دعائیں کر رہے ہیں مولا ان دعاؤں کا واسطہ. پروردگار عالم آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیک بنا دے. پروردگار عالم ہمارے اعمال کو اچھا فرما دے. اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے دور فرما دے. مولا ان گنت لوگ پچھلی وبا میں اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں. مولا تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے. مولا حقیقت اور قانون جو کہے نہ کہے تو اپنے فضل کی بنیاد پر سب کا
شمار شہیدوں میں فرما دے، اور ایک شہید کی جس طرح بخشش و نجات ہوتی ہے ہمارے تمام مرنے والے مرحومین کی ایسے ہی اللہ تو مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے اہل و عیال کو سیدھی راہوں کا مسافر بنا دے۔ پروردگار عالم ہم پر اپنی نگاہیں خاص فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے ایمان کو پختہ فرما دے، ہمارے عرفان و ایقان کو مضبوط فرما دے۔ پروردگار عالم حضور کی سچی غلامی عطا فرما دے، حضور پاک کے نالین کا سایہ ہمارے سروں پر فرما دے، ہمارے دلوں کو عشق رسول کی حلاوت عطا فرما دے۔ رب قدیر ہماری آنکھوں کو تیری عظمتوں کا جلوہ عطا فرما دے۔ مولا تجھ سے حضور تاجدار کائنات کے نام پر مانگتے ہیں، اے اللہ اس درد سوز اور عشق و فناویت والے وہ مرحلے جو تیرے مقرب بندوں نے طے کیے، مولا ان مقرب بندوں کو جو تو نے اپنی نوازشات سے نوازا ہے، اللہ ان نوازشات کا کچھ حصہ ہم پر ڈال دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ناکارہ ناتوا گناہگار ہاتھوں کی عزت اور بھرم رکھ لے۔ مولا یہاں جتنے حاضر آئے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، اس دنیا سے کچھ کرنے والوں کی تو سب کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم یہاں جتنے حاضر آئے ہیں قرض کے سلسلے میں، گناہ کے سلسلے میں، مصیبت کے سلسلے میں، گناہ کے سلسلے میں، بیماریوں کے سلسلے میں، دیگر تکالیف کے سلسلے میں، اللہ ہر ایک کے دل میں ایک تمنا ہے، ہر ایک کے پاس ایک دعا ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تیری بارگاہ سے طلب ہے۔ پروردگار عالم ہم نہیں جانتے مگر سب کے دلوں کو تو جانتا ہے۔ مولا سب آنے والوں کے دلوں کی نیک اور جائز ہر مراد کو تو بن مانگے ہی پوری فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ ور قول ایما کنن خاتمہ، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا مع الابرار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیع امم تم پہ بے حد سلام، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجئے، اے میرے محترم تم پہ بے حد سلام، شفیع امم تم پہ بے حد سلام، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، آنکھ رہتی تنم تم پہ بے حد سلام، شفیع امم تم پہ بے حد سلام، جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم رکھنا میرا برم تم پہ بے حد سلام۔ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، کہہ دو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام، شفیع امم تم پہ بے حد سلام۔
سلام جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام. الفاتحہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، توی خود ساز و سامانم اگسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم آقا مریض درد عصیانم، آقا مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خود یدی سہل لنا اشکالنا. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے اے امیر، موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیع نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.